الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف ولولا ان تفندون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان سے خوشبو پہنچتی ہے دلوں کو بھی، اور بعض دفعہ اللہ جل جلالہ ان شخصیات کی خوشبو کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے نور اور خوشبوئیں اٹھتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کے سامنے ان مقامات کی انوارات اور وہاں کی خوشبو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نیک اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، اور جو نیک اعمال کرتا ہے وہ انوارات کے ساتھ اور خوشبو سے معطر ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایک نور ٹپکتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، اور کلام کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس غلط کلام اور اعمال معصیت جسے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے کام کرنے سے جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں ان مقامات سے بدبو اٹھتی ہے یا دھواں اٹھتا ہے ایسا جو دلوں کو سیاہ کرتا ہے۔
جیسے حدیث میں ہے کہ آدمی کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہی جو ہے دھل جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اگر نہ توبہ کرے اور ساتھ گناہ کرے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی گناہ کرتا ہے دل کے اندر ایک آگ لگتی ہے، اور فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو یہ دل کے خانے میں جو سیاہی لگ گئی، یہ دھواں اٹھا ہے تو تب سیاہ ہوا ہے. جب گناہ کیا ہے تو آگ لگی ہے، دھواں اٹھا ہے تو یہ دل تب سیاہ ہوا ہے، ورنہ یہ سیاہی کہاں سے آ گئی. اسی طرح آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو ماحول کے اندر خوشبو اور انوارات پھیلتے ہیں، اس سے اس آدمی کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ماحول کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا رات کو جب اٹھ کر کوئی اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی خوشبو سے سارا گھر معطر ہو جاتا ہے. گھر کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس کے آل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. تو اعمال کی بھی خوشبو ہے، اور شخصیات کی بھی، جو اعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اور جو ان کے ملبوسات یعنی ان کے جو لباس ہے اس کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ پاک ظاہر فرما دیتے. اللہ اکبر. سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا جب مصر سے چلا تو ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اپنے گھر میں یہ فرما رہے ہیں، جب وہاں سے وہ قافلہ کرتا لے کر آنے لگا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ولولا ان تفندون، کہ تم ایسا نہ کہو کہ بوڑھا بے کی باتیں کر رہے، بھئی بات سچی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اپنی قدرت کا کرشمہ، اپنی قدرت کا اظہار کبھی معجزے کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں فرما دیتے ہیں، اور کبھی اپنی قدرت کے کرشمے اور اپنی قدرت کا اظہار، اپنی طاقت اولیاء کرام کے ہاتھ پہ کرامت کی صورت میں اظہار فرما دیتے ہیں.
اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ربانی. بھئی علماء وہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والے، کہ وہ لوگ علم والے وہ ہیں جو اللہ کی خشیت رکھنے والے. تو کبھی اللہ پاک ان کی اعمال کی برکات کا بھی اظہار فرما دیتے. تو بزرگ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہے، اور یہ ظاہر ہوا ہے جن اکابرین کا یہ معمول، یہ عمل کثرت کے ساتھ ہوا ہے، ان کے کپڑوں سے ان کے پسینے کی وہ بو اور حمک نہیں آتی جو عام لوگوں کے پسینے سے بو اور وہ حمک آتی ہے. اس لیے کہ درود شریف جب آدمی پڑھتا ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فیضان حاصل ہوتا ہے. اور آپ کا پسینہ تو ایسا مبارک تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. ماشاءاللہ، الحمدللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہچان لیتے تھے جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں حضور کی خوشبو آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تو سارا دن اس بچے کے سر سے خوشبو آتی تھی. کسی سے آپ مصافحہ فرماتے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے سارا دن خوشبو آتی تھی جس سے آپ مصافحہ فرما لیتے. آپ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے فرماتے تھے. ایک ہاتھ سے کوئی مصافحہ کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یعنی آپ نے دونوں ہاتھوں سے آپ مصافحہ فرماتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، انی عاجد نفس الرحمن من جانب یمن، یمن کی طرف سے مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. تو علماء نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ یہ خوشبو کس کی تھی. فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا دل جو اللہ کی محبت میں مچل رہا تھا، اسی اس کی خوشبو تھی. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے سے کبھی کبھی اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے درود شریف کی خوشبو کا اظہار بھی فرما دیا، یعنی عام قوت شامہ سے بھی سونگی گئی. ایک ہے باطنی قوت شامہ، سونگنے کی قوت دل کی، اور ایک ہے یہ ظاہری ناک سے
قوت شامہ، یہ سونگھنے کی قوت، کبھی اللہ پاک زہر بھی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں بھائی موجود ہے، جمعۃ المبارک کی صبح کو ہمارے ہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اکثر حدیث بیان ہوتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر حدیث بیان ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ خود مجھے بتانے لگے، اس دن ایک یہ حدیث کچھ اس طرح کی بیان ہوئی کہ جلائل الخیرات کے حاشیے پہ ہے وہ روایت ہے کہ جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے اس مجلس سے خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمانوں سے اوپر چڑھتی ہوئی عرش اعظم تک پہنچتی ہے، اور فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں یہ خوشبو کس چیز کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھائی یہ خوشبو درود شریف کی ہے۔ سب پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے وہ بھائی بعد میں بتانے لگا، استاد جی واقعہ مجھے خوشبو آ رہی تھی، مسجد میں اس کو کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ امبالہ میں ہوئے ہیں، وہاں بھی ان کا مزار ہے، قبر ہے، تو ان کے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ عطر خوشبو کہاں سے لاتے ہیں، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو؟ فرمایا نہیں ہوئی، میں تو کوئی خوشبو میرے پاس نہیں ہے، نہیں لگاتا، بزرگ لگاتے ہیں تو سنت سمجھ کر لگا لیتے ہیں، لیکن یہ خوشبو درود شریف کی ہے۔ اور وہ فرماتے تھے جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یعنی آپ کا فیضان اس کی تربیت فرمائے گا براہ راست، جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا۔ پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں بہت سارے اولیاء اللہ کے نیک بندے وہاں دفن ہیں۔ ہمارے اکابرین بھی وہاں پر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور الحمدللہ میری ہمشیرہ بھی وہاں پر ہی دفن ہے۔ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، جہاں روحانی تعلق ہے ایک نسبی بھی تعلق ہے ہمارا بھیا الحمدللہ۔ تو وہاں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، امام مالی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہے، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال مسجد نبوی میں امامت کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھائی وہاں تو 40 نمازیں جو پڑھ لے، برات من النار و برات من النفاق، تو جس نے 70 سال نمازیں پڑھائی ہیں کیسا بڑا مقام ہوگا۔ تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ تو ایک دن کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے منہ مبارک سے بڑی خوشبو آتی ہے؟ تو فرمایا بھائی تم نے پوچھ لیا ہے، آج میں تمہیں بتا دوں۔ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا اے نافع، جس منہ سے تو قرآن پاک پڑھتا ہے ادھر کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پہ منہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب جاگا تو اس کے بعد میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بھائی خوشبو والے اعمال، قرآن پاک خوشبو ہے، ہر نیکی میں خوشبو ہے۔ جب بدبو پھیلائی جائے تو پھر بھائی دماغ خراب ہوتے ہیں۔ جب علاقے میں کتوں کی بھیڑیاں ہوں گی تو پھر انسان بھی لڑیں گے۔ جب علاقے میں مرغ لڑائے جائیں گے تو پھر انسان بھی، مرغ والے بھی لڑیں گے، اس معاشرے میں ایک اثر ہوگا۔ جب علاقے میں کبوتر بازی ہوگی اور کبوتر اڑائے جائیں گے تو صاحب بھائی وہ کبوتر والے بھی اڑیں گے، ان کا منہ اوپر ہوگا، چل رہے زمین پہ ہوں گے۔ اور فقر و فاقہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے، بھوک آتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ اتنا نقصان ہے کہ باپ جو ہے وہ باہر سے کمائی کر کے لاتا ہے، یہ باہر پھینک رہا ہے۔ بچہ اگر کر رہا ہے ایسا تو وہ باپ کی کمائی کو ملیہ میٹ کر رہا ہے۔ تو جب نیک اعمال ہوں گے ماحول کے اندر، جن علاقوں کے اندر، وہاں پھر دوستیاں آئیں گی، رشد و ہدایت پھیلے گی، پھر وہاں پہ خیر و برکت آئے گی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر مجمع پہ نمازیوں پہ نظر ڈالتے۔ جب کوئی اجنبی ہوتا تو ان کو بلا کر اس سے حال احوال پوچھتے، علاقے کے بارے میں پوچھتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایسا ہی عمل کیا، آپ بیٹھے تو ایک آدمی دیکھا کہ وہ کسی علاقے کا اجنبی ہے، کوئی پردیسی ہے، نماز پڑھی اس نے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، پوچھا حال احوال اس سے، علاقے کا حال احوال پوچھا کہ علاقے کا کیا حال ہے۔ پھر پوچھا بھئی آپ مسجد میں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی ہاں مسجد میں جاتے ہیں۔ اچھا آپ اس طرح تو نہیں جاتے جیسے کہ بدکا ہوا جانور ہوتا ہے، یعنی آیا بھاگا، بھاگتے ہی آیا بھاگتے ہی چلا گیا، بدکا ہوا جانور ایسی ہوتا ہے۔ آپ ایسے تو نہیں آتے۔ اس نے پہلے یہ بات نہ سمجھی، دوبارہ جب لوٹائی پوچھا تو آپ نے پھر بات سمجھائی کہ اس طرح تو نہیں آتے آپ کہ مسجد میں بدکے ہوئے جانور کی طرح۔ نے کہا کہ نہیں جی اس طرح ہم نہیں آتے، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دینی حلقہ لگا ہوا ہو، مسائل فضائل، کوئی ذکر کا حلقہ، مطلب کوئی حلقہ لگا ہوا ہے تو ہم اس حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں، بات سن کر جو ہے پھر ہم جاتے ہیں۔ اچھا فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو اپنے علاقے والوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے ہاں یہ معمول اسی لیے ہم تھوڑا کرتے ہیں کہ تعلیم تھوڑی ہوتی ہے، فجر کے وقت جو بیان ہوتا ہے مختصر کوشش ہوتی ہے، اور اسی طرح جو درس ہوتا ہے عصر کے بعد لوگوں کو پتہ ہے تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ بھائی حلقے میں لوگ بیٹھ جائیں، چلو کچھ نہ کچھ، کوئی وقت کسی کا کوئی مصروفیت کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا مصروفیت کا ہوتا ہے، کہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا جب تک تم یہ عمل کرتے رہے، میرا پیغام دے دینا اپنے علاقے والوں کہ مسجد میں آ کر حلقے میں بیٹھ کر پھر جاتے ہو، میرا پیغام دے دینا اپنے علاقے والوں کو، جب تک تم یہ عمل کرتے رہو گے تمہارے علاقے میں خیر و برکت بھی آئے گی، رشد و ہدایت بھی پھیلے گی۔
تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نیک اعمال کی برکات یہ ہے۔ اور کچھ لوگ بھی، ویسے تو سارے معاشرے میں دین کو پھیلانا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ پوری امت دین کا کام کر سکتی ہے۔ ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، پڑھا ہوا بھی کر سکتا ہے، ٹھیٹھ دنیا دار بھی کر سکتا ہے، جس کو بالکل کوئی وقت نہیں ہے اپنی نماز پڑھی وہ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا مختصر کام دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت آتی ہے، مطلب کیا، ایک بات دین کی آتی ہے، دوسرے کو پہنچا دو۔ ایک آدمی اتنا جاہل ہے کہ اس کو صرف کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی تعلیم ہے یہی، دوسرے کو پڑھا دو، یاد کرا دو، ہو سکتا ہے کسی کی غلطی، اور یہ کلمہ وہ کلمہ ہے، انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ واوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ عرش اعظم کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ نے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے تھے تو ساتھ یہ بتایا، بیٹے میں نے جنت میں، کیونکہ جنت میں رہ کے آئے تھے، جنت میں میں نے دیکھا درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہی کسی کو یاد کرا دے، تو اس کی بھی بڑی خوشبو ہے۔ جہاں آپ یہ بات کریں گے، اور احسن اس کو فرمایا جو دوسرے کو بات سکھا رہا ہے، یعنی بہت ہی حسین بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، جو نیکی کی بات دوسرے کو بتاتا ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ، دوسرے کی عزت و آبرو کو بھی دیکھتے ہوئے، اور دوسرے کو وقت کے بھی اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے جیسی آیا تیر مار دیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ ایسا نہیں کرتے تھے، نیک لوگ، ہم تو ان کے تابع دار ہیں، ہم تو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء کا راستہ ہے، اولیاء صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صلحاء اولیاء کا راستہ ہے، کہ ان کے راستے پہ یا اللہ ہمیں چلا دے، ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک خود ہی تعریف فرماتے ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ تو، ان کی رفاقت، ان کی دوستی تو بڑی اچھی ہے۔ جن کو اولیاء کی، نیک لوگوں کی، نیکی کرنے والوں کی دوستی نصیب ہو گئی، اللہ پاک فرمائے یہ دوستی بڑی اچھی ہے، یہ بڑی پیاری دوستی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نیک اعمال کی برکت سے ماحول کے اندر انوارات پھیلتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے۔